جھگڑوں کو ہم نے جنازوں کے موقع پر دیکھا ہے، لوگوں کو لان تان کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کہنے والا یا ہم سب سننے والوں میں سے کوئی اس کی موت ایسی حالت میں آ جائے کہ جس کے بعد اس کا اس قدر ذکر خیر ہو رہا ہو۔ اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں 4 اشخاص نے گواہی دی، اس کی نیکی کی، اس کے اچھا ہونے کی، تو اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جس قدر آپ لوگوں کی رائے کو سنا، آپ کی باتوں کو سنا، ابھی محترم قاری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے جوانی میں عبادت کو کیا اللہ کے عرش کے سائے کے انشاءاللہ وہ امیدوار ہوں گے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی وہ 7 لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوئی ہوں گی، قیامت کی ہولناکیوں کا منظر اللہ رب العزت قرآن پاک میں پیش کرتے ہیں، وہ ان کو گرا دیں گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ کی میں نے آقا کائنات سے کہ آپ نے یہ عجب بات کی کہ انسان اس دن ان کے تنوں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ایسے حالت میں ہم سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ آپ کی اور میری ماں نے آقا کائنات سے اس بات کو پوچھا کہ کیا میرے سرتاج مجھ کو بتلائیے کہ ہمیں ایسے عالم میں شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم عائشہ تمہیں اس ہولناکی کا کیا پتہ ہو، نفسا نفسی کا وہ دور ہوگا، ہر کسی کو اپنے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کی جو ہے وہ موقع ہی نہیں ہوگا، لمحہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ساتھیوں ایسے لمحات میں عرش کے سائے کے جو امیدوار ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ یہاں پر میں نے بات کو سنا کہ انہوں نے جوانی میں عبادت کو کیا، میں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اچھے گمان کے مطابق اضافہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جو اپنے بھائی کی اچھائیوں کو یاد رکھیں۔ بھائی شاہد مجید اللہ کے فضل و کرم سے ان خوش نصیب لوگوں میں سے بھی تھے کہ جن کا ہمارا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ میری شاہد مجید سے یا آپ کی یا بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا شاہد مجید سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جن کی دنیا میں محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اور دنیا میں لڑائی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اور شاہد مجید سے ہم سب، میرا خیال ہے غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جس کا شاہد مجید سے تعلق صرف اللہ کی رضا سے تھا۔ مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یہ ابھی کل کی بات ہے، شاہد مجید سے تعلق اور رفاقت یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں کا جو سفر ہے ہمارا اور شاہد مجید کا، وہ تو 3 ساڑھے تین 4 سال ہوئے ہیں، لیکن شاہد مجید سے تعلق ہمارا 10 سالوں سے ہے۔ کوئی کانفرنس ہو، کوئی جلسہ ہو، وہ بغیر کسی اس بات کے کہ میں کس ڈیزگنیشن پہ ہوں یا مجھے آپ نے کس عہدے پہ بٹھایا ہے، اس شخص کو میں نے اپنی آنکھوں سے اشتہاروں کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو۔ ابھی مجھے کل کی بات ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد کیا۔ مجھے یاد ہے راوی روڈ سے لے کر ہم نے لارنس روڈ تک جانا تھا۔ میرا نہیں خیال شاہد مجید کسی سواری میں بیٹھا ہوگا، وہ راوی روڈ مینار پاکستان سے لے کر آ رہا ہوں، پیدل ہی چلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھائی نے جس طرح ذکر کیا شہدائے اہل حدیث کانفرنس کو ہم نے بابا شہید کی یاد میں 34 برس کے بعد کیا، تو میرے ذہن میں شاہد مجید بالکل اس طرح جس کا میرے سامنے موجود ہے، جس محبت سے، جس والہانہ انداز سے وہ اشتہاروں کو لگا رہا تھا۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کی جو دین کی محبت تھی، اللہ کی رضا کے لیے محبت تھی، اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں یہ بھی آپ میں بات کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے یا رب کے قرآن کے حوالے سے کرنی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے حوالے سے کرنی ہے۔ ہم نے قصے، کہانیاں، پیر فقیر صدیق، یہ ہم نے وہ کرامات اس کی بات نہیں کرنی۔ ہم نے جتنا بھی اللہ کے فضل و کرم سے شاہد مجید بھائی کا تذکرہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، آقا کے بتائے ہوئے فرمان کی روشنی میں کیا۔ بھیا شاہد کے جانے کا غم بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک خوش نصیبی اور خوش خبری بھی ہے ہمارے لیے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، کالی کملی والے کے فرمان کے لیے، اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے شب و روز کو گزارا ہے،
انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری سب کی ملاقات اس سے جنت الفردوس میں ضرور ہوگی. اور آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جانے والا تو چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج اس کی نیکیوں میں اس کے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ میری تو نیکیوں کا سلسلہ میری موت کے ساتھ کٹ چکا ہے، یہ آج میری نیکیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کس کے باعث ہے؟ تو آقا کائنات نے صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو پیچھے رہنے والے پسماندگان آپ اور میں جب اس کے درجات کی بلندی کا اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں استغاثے کو دائر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت مرحوم کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ان کی اولاد ہے آج ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی، یہ شاہد مجید سی دین سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. انشاءاللہ رہتی دنیا تک اللہ رب العزت ان کو لمبی عمر دراز اور دین کا خادم بنائے. یہ جو لفظ جو حرف قرآن کا پڑھیں گے، جو یہ دین کا کام کریں گے، جو یہ علم حاصل کریں گے، انشاءاللہ اس کے درجات میں اضافہ روز بروز ہوتا چلا جائے گا اور اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب حاضرین مجلس کو انشاءاللہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بنائے اور ہمیں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جنت کے باغ میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی. اب یہ جو ہے نا ایک شیلڈ جماعت کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف میں جو بنائی گئی ہے، یہ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ محسن صاحب سے کہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر کی طرف سے شاہد مجید صاحب سابق امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث PP 146 لاہور شہر کو دینی جماعتی مسل کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کی یہ جو اعزازی شیٹ ہے ان کے اہل خانہ، ان کے بڑے بھائی اور ان کے بچوں کو ادھر آؤ سی یہ ایک شیلڈ جو ہم نے بنائی ہے مجموعہ الاسناد کی جو مینجمنٹ انچارج کی ذمہ داری انہوں نے تقریباً عرصہ 6 سال تک جو نبھائی ہے، اس حوالے سے ہمارے مجموعہ الاسناد کی طرف سے یہ ایک اعزازی شیلڈ ہے، یہ بھی میں